حضور کیسے تھے؟ فرماتے ہیں میں تمہیں سب بتانے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن تم مجھ سے یہ پوچھو کہ حضور کیسے تھے؟ فرماتے ہیں ما اطقت، میں طاقت ہی نہیں رکھتا کہ یہ بیان کر سکوں حضور کیسے تھے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا ہوگا حضور کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں لم اکن ام لا علمی، فرماتے ہیں اس لیے بیان تو وہ کرے جس نے حسن مصطفیٰ کا ادراک کر لیا ہو، جس نے حسن مصطفیٰ کو پورا دیکھ لیا ہو، جس کی آنکھ نے حسن مصطفیٰ کو گھیر لیا ہو۔ فرماتے ہیں ہم تو حضور کی صحبت میں بیٹھ کر بھی حضور علیہ السلام کے حسن کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو کبھی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہ سکے، تو جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، ہم تو دیکھ ہی نہ سکے تو طاقت کیسے رکھیں گے حضور کے اوصاف کو بیان کر سکتے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے عظمت مصطفیٰ، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے وہ عظمت والا نبی اللہ نے کسے عطا کیا؟ کسے بھائیوں؟ ذرا زور سے بولے کسے عطا کیا؟ ہمیں عطا کیا۔ تو پھر کیا کہا شاعر نے کہا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائیوں؟ لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ سارے واقعی تھک گئے پیچھے والے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے بیچارے اپنے ہوا جل رہے ہیں، مجبوری میں نہ بیٹھی ہے، مسئولی میں بیٹھی ہے۔ کہ جتنا لمحہ گزر رہا ہے ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر عبادت ہوتا ہے بھائی۔ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر عبادت۔ تو جب ہر نبی کا ذکر عبادت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر عبادت ہو، تو بتائیے پھر ان نبیوں کے امام کا ذکر کیا ہوگا؟ جب سارے انبیاء کا ذکر عبادت ہو تو پھر جو ان انبیاء کا بھی امام ہو، سردار ہو، ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مجبوری میں نہ بیٹھے، مسروری میں بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے عظمت والا نبی دوستو ہمیں عطا کیا بن مانگے۔ وجہ یہ ہے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو خوشی منانے کی دلیل نہیں مل رہی کہ حضور کیسے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، حضور علیہ السلام کے مقام کیا تھے، وہ اس سے بہت دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ بھائی خوشی منانے کی ضرورت نہیں، ان کو دلیل نہیں ملی۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے علم میں کمی ہے، کمی آپ کے علم میں ہے، تو لہٰذا آپ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کی ہمارے پاس، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی آمد کی خوشی منانے کی ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی، سنی پھر بھی آمد مصطفیٰ کی خوشی مناتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت، اہل سنت، نعرہ رسالت۔ اگر سننے کے بعد آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کی دلیل نہ بھی ہوتی، ہم پھر بھی مناتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے بہت سارے کام کسی کے کہنے کے نہیں ہوتے، ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام کسی کے کہنے کے نہیں، ہمارے کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے، آسان سمجھیے، آپ کے گھر کے اندر مہمان آ رہا ہو، آپ نئے تکیے بچھا رہے ہیں، نئی چادریں بچھا رہے ہیں، نئے غلاف بچھا رہے ہیں، نئے پردے لگا رہے ہیں۔ اب کوئی بیوقوف آ کر کے آپ سے پوچھے کہ بھائی کل مہمان نے کہا ہے نئے تکیے بچھاؤ، کہ مہمان نے کہا ہے نئے پردے لگاؤ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی یہ کام کسی کے کہنے کا نہیں، ہمارے کرنے کا ہے۔ یہ کام کسی کے کہنے کا نہیں، ہمارے کرنے کا۔ ہم نے کہا ولادت مصطفیٰ پر خوشی منانے کی اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، ہم پھر بھی خوشی مناتے تھے۔ کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے یہ کام کسی کے کہنے کے نہیں، امتی کے کرنے کے ہیں۔ یہ کام امتی کے کرنے کے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی ہم پھر بھی مناتے، لیکن ہم نے کہا ہمارے پاس دلیل ہے، ایسا نہیں ہے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے دلیل بھی ہے، حدیث سے دلیل بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل قرآن سے دکھائی ہے، حدیث سے دکھائی ہے۔ تو میں آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ ایک نیا طریقہ ہے کہ بھائی ڈائریکٹ دلیل مانگے قرآن سے،
مصر، شام اور جتنے عرب کے ممالک ہیں مشرق سے مغرب تک، ان کا معمول چلا آ رہا ہے. کیا چلا آ رہا ہے؟ معمول چلا آ رہا ہے. ان کا ناز چلا آ رہا ہے. کیا؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں. حضور کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی سے ندوزی. اپنے سے پہلے والوں کا حال. اور پھر آگے وہ آپ نے حد کر دی. آپ نے فرمایا وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ هِلَالِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ هِلَالِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَهْتَمُونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ویسے تو سالہ سال حضور کی میلاد کی محفلیں سجتی، کبھی درود پاک کے نام پر سجتی، کبھی سیرت مصطفیٰ کے نام پر سجتی، کبھی لوگ گھر میں بیٹھ کر طرح طرح سے انداز بدل بدل کے حضور کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں. سالہ سال یہ انداز چلتا رہتا ہے، لیکن یہ انداز بدلتا تب ہے کہ جب آسمان دنیا پر 12 ربیع الاول کا، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ شَهْرِ هِلَالِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. جیسے ہی ہلال ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ان کی خوشیاں دوبارہ ہوتی ہیں، اور پھر انداز اب بدل جاتے ہیں، اب طور طریقے بدل جاتے ہیں. وَيَحْتَمُونَ اِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ. اب باقاعدہ محفلوں کا اہتمام کیا جاتا، باقاعدہ سننے والوں کو انوائٹ کیا جاتا، باقاعدہ سنانے والوں کو انوائٹ کیا جاتا، باقاعدہ نعتوں کو بلایا جاتا، باقاعدہ قرات کرنے والوں کو بلایا جاتا، اور حضور کی میلاد کی محفل یوں سجائی جاتی. اللہ اکبر. محترم پیارے دوستو، ذرا اپنے دل سے پوچھو، میں نے جب یہ حوالہ پڑھا تو میرے دل سے خوشی کی صدا بلند ہوئی. ایک آواز آئی، مولا 850 برس پہلے اس انداز سے اگر محفلیں سجائی جاتی تھی، اور آج کی اس محفل کو دیکھیے جو اس گلی میں سجی ہے، بتائیے کہ اہتمام ہے کہ نہیں؟ سب نہیں کہہ رہے یہ اہتمام ہے کہ نہیں؟ نعتوں کو بلایا گیا، انویٹیشن کارڈ بانٹے گئے، جگہ جگہ لگایا گیا کہ ایک محفل ہے. اہتمام ہے کہ نہیں؟ 850 برس پہلے بیٹھ کر وہ گویا کہ اس محفل کی تصویر کھینچ رہے ہیں. میرے دل سے خوشی کی صدا بلند ہوئی، مولا 850 برس گزرنے کے بعد بھی تو نے ہمیں ہمارے اسلاف کے طریقے سے نہ ایک انچ آگے ہو دیا نہ ایک انچ پیچھے ہو دیا. سبحان اللہ. بالکل اسی انداز سے محفل سجائی جا رہی ہے جو انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا تو پھر محفل سجائی جاتی. تو ہم نے کہا بھائی یہ محفلیں ایسے نہیں سجنی، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یاد رکھیے گا دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی رائے اپنی طرف، مخالفین کی رائے اپنی طرف. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس وقت اس بدعملی کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی عظمتوں کی محفلوں کو سجانا ضروری ہے. جب حضور علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے کی طرف لوگ ڈولے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو کبھی یہ رنگ دیتے ہیں، یہ ثابت نہیں کہیں سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئی بدعملی کے دور کے اندر حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں اپنی کامیابی، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ یہ قوم اس وقت کامیاب ہوگی، یہ امت اس وقت کامیاب ہوگی کہ جب یہ غلامی مصطفیٰ کی زنجیر کو، اس کڑی کو اپنے گلے میں، اس پٹے کو اپنے گلے میں باندھ لے گی، جب یہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ جائے گی، جب یہ امت نبی کے قدموں میں آ جائے گی، تو کامیابیاں اس کے قدم چومنا شروع کر دے گی. ہمارے لیے کامیابی کہاں ہے؟ حضور کے قدموں میں جانے میں. حضور علیہ السلام کے دامن سے دور ہوتے رہو گے، اس طرح رہو گے دنیا کی چکی کے اندر. آج اپنے نبی کی عظمت کی بات آپ بچوں کے سامنے کرو گے نا، تو بچہ آپ کا پوچھے گا ابو جان یہ کون ہے جن کی عظمت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اور جیسے ہی آپ حضور کا تعارف کرائیں گے تو دل کے اندر اس کے مصطفیٰ کی کوپل پھوٹنے لگ جائے گی، حضور کی محبت پیدا ہونے لگ جائے گی. لیکن جب آپ کہیں گے نہیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی کسی لیلا کا دیوانہ ہوگا، کبھی کسی مجنون کے چکر میں پڑے گا، کیونکہ آپ نے حسن مصطفیٰ کے جلوے اس کے سامنے رکھے تھے.
عظمت مصطفیٰ کو آپ نے بیان کیا ہی نہیں. تو جب بیان نہیں کیا تو پھر جو آگ آج لگی ہوئی ہے ہمارے گھروں کے اندر وہ اسی وجہ سے تو ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے نہیں کر لی. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں دوستو آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس ذکر کی ضرورت نہیں, جس ڈگریوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو اس کی ضرورت نہیں, جن لوگوں کی جن دوستوں کی صحبت کی بنیاد پر کہہ رہے ہو, جن دوستوں یاروں کی یاری اور دلداری کی وجہ سے کہہ رہے ہو, یہ سارے دوست یار دلدار قبر سے باہر ہوں گے, مدینے کا تاجدار قبر میں بھی ہوگا. سبحان اللہ. مدینے کا تاجدار قبر میں بھی ہوگا. تو پھر اگر آج ہم نے کہا اس ذکر کی ضرورت نہیں اور حضور نے وہاں قبر کے اس خطر لمحے میں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا, تو بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے, کس کے دامن میں پناہ لو گے؟ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت جھوٹ کے کہتے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جب حضور علیہ السلام عظیم الشان سیٹ پر بیٹھے ہوئے, عظیم الشان کرسی پر بیٹھے ہوئے, تب تو حضور کی عظمت کو دیکھ کر تو قائم ہو جاتا تھا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مان لے. دوستو جو مان جاتا ہے نبی کی عظمتوں کو, جو قائل ہو جاتا ہے نبی کی عظمتوں کا, جو نبی کی شانوں کو بیان کرنے لگ جاتا ہے, جو نبی کی شان کا قائل ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو یقین کیسا ملتا ہے؟ اس کو یقین پھر اعلیٰ حضرت جیسا ملتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے رضا کل سے اب وجد کرتے گزری. وہ کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری. کسی نے آج سے کہا ہوگا نا حضور یہ وجد جس جگہ کا کہہ رہے ہیں آپ رضا پل سے اب, یہ کون سا پل ہے؟ فرمایا یہ پل صراط کا پل ہے. تو کسی نے کہا حضور یہ وجد کی جگہ نہیں ہے, یہ تو سمجھنے کی جگہ ہے, اور یہاں وجد کرتے ہوئے گزرنا, حالانکہ یہ تو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. ادھر وجد کھا کے گزریں گے تو کہیں نیچے ہی نہ گر جائے. آپ کہہ رہے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزر رہی ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جس کا یقین اپنے نبی پر ایسا ہو, جس کا یقین اپنے نبی کی شفاعت پر ایسا ہو, وہ کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزر رہی ہے. کیوں؟ کہا کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد. ارے سن, جب تیرے نبی سلم کی صدا بلند کریں گے اور کہنے کے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار, تو رضا کا یقین ہے. رضا اب سمجھ کے نہیں, اب تو وجد کھاتے گزرنا ہے, کیونکہ اب گرنے کا ڈر ہی نہیں بچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, نعرہ تحقیق. جو اپنے نبی کی عظمتوں کا قائل ہوتا ہے پھر اس کو یہ یقین ملتا ہے, اپنے نبی کی شان کا جو قائل ہو جاتا ہے اس کو یہ یقین و ادراک ملتا ہے, یہ فہم ملتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نبی کی عظمتوں کو بیان کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جشن مصطفیٰ ہی نہ بنائیں, جشن میلاد النبی نہ بنائیں, بلکہ مقصد میلاد النبی کو بھی یاد رکھنا ہے. دوستو ایک ہے جشن میلاد النبی, تو وہ تو ہم نے منایا اور بڑے جوش و خروش سے منایا, تو یہ تو ہم نے منا لیا. اور ایک ہے مقصد میلاد النبی کہ حضور علیہ السلام آئے کس لیے تھے, آپ کے آنے کے مقاصد کیا تھے. ہمیں الگ الگ کرنا نہیں تھا, ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنا نہیں تھا, ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تھا. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کرنی تھی, ماں باپ کے دل میں اولاد کی شفقت پیدا کرنی تھی, بیٹیوں سے نفرت نہیں بلکہ بیٹیوں سے محبت کرنی تھی. حضور آئے کس لیے تھے؟ ہم سب کو ایک کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن اگر آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم اس پلیٹ فارم پر نہیں ہیں تو بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے. اس صرف جشن میلاد النبی تو ہم مناتے رہے, مگر اس سے جو ہونے والا فائدہ تھا اس کے حاصل کرنے سے ہم محروم رہ گئے. ہم دیکھ رہے ہیں محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں بھائی, پچھلے سال جتنی سجائی گئی اس سال اس سے زیادہ سجائی گئی, لیکن محفلوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے. کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانی ویسا ہی ہو رہی ہے. اولاد اپنے پیر صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں, ادھر ابا کو محروم کیا ہوا, ادھر اماں کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک شخص اپنی
ایک والدہ بوڑھی خاتون موبائل شاپ پر گئی اور ایک کی پیڈ موبائل دیا اس موبائل والے کو، کہا بیٹا یہ موبائل خراب ہو گیا ہے صحیح کر دو۔ اس بچے نے، اس موبائل والے نے، شاپ والے نے موبائل لیا، چیک کیا، سب کچھ کر کے چیک کر لیا، موبائل تو بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا ماں موبائل تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کال آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے۔ تو اماں رونے لگی، کہا بیٹا پھر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج تم نے اپنی فرینڈ کی لسٹ کے اندر سارے دوستوں کو شامل کیا ہوا، کیا ماں کو بھی شامل کیا ہوا اس میں؟ ماں سے بھی بات کرتے ہو، مہینوں مہینوں گزر جاتے، 14 رہنے والی ہے نا اولاد جو گھر سے باہر رہتی، وہ تو بھول گئی۔ اور جبکہ ماں باپ کی خدمت وہ نصاب ہے نا دوستو، ماں باپ کی نسبت وہ نصاب ہے جس کو نبیوں سے بھی مستثنا نہیں کیا گیا، انبیاء کے نصاب میں اس کو شامل کیا گیا۔ عظمت والدہ کو، والدین کو انبیاء کے نصاب کا حصہ بنایا گیا، یعنی کہ یہ ایسا حصہ ہے کہ انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی نبوت کے بعد اب اس کو ماں باپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماں باپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ تو انبیاء کا نصاب باقاعدہ شامل کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، انا فی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سعادت عثمانی صاحب کا مدینہ ختم عالیہ تشریف لائے، خوش آمدید۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا حصہ بنایا گیا والدین کے نصاب اطاعت کو۔ تو آپ دیکھیے انبیاء مستثنا نہیں ہیں والدین کی خدمت سے، تو بتائیے آپ اور میں مستثنا ہیں؟ آج آپ دیکھیے خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت کر لو دوستوں، اگر چاہتے ہو نا حضور کی حضوری میں رہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں رہو، حضور کی حضوری میں رہو، تو تمہیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کرو، کیونکہ ہمیں ہوئے کرنے کی کہانی پتا ہے، حضرت ہوئے کرنے رضی اللہ عنہ کی کہانی پتا ہے۔ حضور کے دور کو پایا، زمانے رسالت میں موجود تھے، مگر صحابی کا شرف نہیں پا سکے نا، کیوں نہیں پا سکے؟ اس لیے کہ والدہ کی خدمت کے اندر تھے مشغول۔ جب والدہ کی خدمت میں مشغول تھے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ بھائی پھر حضور علیہ السلام نے ایک خاص جبہ اور ایک خاص توبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بھجوایا۔ حالانکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور اسلام سے ملے نہیں، لیکن آپ دیکھیے جو تحفہ لے کر کے جا رہے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ اویس ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی ناک ایسی ہوگی۔ اللہ اکبر! کبھی اویس قرنی حضور علیہ السلام کے پاس آئی نہیں، حضور نے کبھی دیکھا نہیں، نگاہ مصطفیٰ نے کبھی بظاہر ان کو دیکھا نہیں، لیکن ساری شکل اور ساری صورت، چہرے کے سارے نقوش بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا بھائی اس لیے جو والدین کی خدمت میں رہتا ہے وہ حضور کی حضوری میں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میرے دوستو، جشن میلاد مصطفیٰ تو منانا ہے، مقصد میلاد مصطفیٰ بھی یاد رکھنا ہے، سمجھے؟ اور مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ اولاد والدین کی اطاعت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے محبت کرے۔ پیر صاحب کے ہاتھ چومے، والدین کے ہاتھ نہیں چومتے، والدین سے دو بول نہیں بولتے میٹھے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے والدین بیچارے نفسیاتی ہو گئے، کیونکہ آپ اولاد نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، ان سے دو میٹھے بول بولنا چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر! تو مقصد میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا صدقہ یوں منائیں کہ اپنے والدین سے بھی محبت کریں۔ اور آخری بات اور وہ یہ ہے محترم پیارے دوستو، یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ دوستو یاد رکھنا، اس عقیدے کی حساسیت آپ سمجھتے ہوں گے نا، ہم مسندوں پر آ کر کے کیوں ختم نبوت کی اتنی بات کرتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو قادیانی ہے نا، قادیانی یہ کافر سے زیادہ بدترین ہے۔
کافر سے زیادہ بدترین ہے. ہم جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی اس لیے کر رہے ہیں، ایک یہ کافر جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ واقعی اس کا ہر چیز واضح ہے، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، اپنے آپ پر مسلمان کا لیبل نہیں لگائے گا کیونکہ کافر ہے. شراب تو شراب ہی ہے، چاہے کسی بھی طرح سے اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے. تو شراب کو اگر کوئی بیچے گا، شراب کا کوئی کاروبار کرے گا تو شراب حرام ہے. اچھا حرام تو ہے لیکن ایک شخص بیچے مگر وہ شراب کا لیبل ہٹا کر اس میں زمزم کا لیبل لگا رہا ہے، خطرناک ہے کہ نہیں؟ ایک شخص شراب کو شراب ہی کے نام سے بیچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں مجرم تو وہ بھی ہے، خرید بھی رہا ہے بیچ بھی رہا ہے، مجرم تو وہ ہے. لیکن بدترین مجرم کون ہے؟ جو شراب کا لیبل ہٹا کے کہتا ہے آب زمزم ہے. تو یہ قادیانی کون ہے؟ یہ اپنی شراب کو شراب نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں آب زمزم. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس در محمد کا نام آ رہا ہے اس سے مراد ہی ہمارا کبھی معاذ اللہ سو مات اللہ اللہ. تو ہم ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے ایسا ضروری ہے جیسے جسم میں دل کا دھڑکنا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے عقیدوں کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ضروری ہے. اگر جسم آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، ایک شخص اچانک سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو اور وہ زمین پر گر جائے تو ایک بیوقوف شخص بولے بھائی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ اس کے تو انگلیاں بھی سلامت ہیں، اس کی تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، اس کا تو چہرہ بھی سلامت ہے، اس کی تو ٹانگ بھی سلامت ہے، دیکھو بالکل صحیح ہے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے او بیوقوف، زندگی نام ہی دل کے دھڑکنے کا ہے، زندگی نام ہی دل کے دھڑکنے کا ہے. تیری نظر ہاتھوں پہ جا رہی ہے، تیری نظر زبان پر جا رہی ہے، تیری نظر اس کی آنکھوں پر جا رہی ہے، اس کے جسم پر جا رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کچھ نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں بھائی زندگی نام ہی دل کے دھڑکنے کا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے سارے عقیدوں میں وہ عقیدہ ہے کہ جیسے دل کا دھڑکنا ضروری ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لہذا عقیدہ ختم نبوت اس پر ہم نے ڈٹے رہنا ہے اور اس کے پیغام کو عام بھی کرنا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا ظاہر رہنا اور جس کا ہمارے درمیان موجود رہنا ضروری ہے. یہ ہے تو اسلام کی ساری عمارت قائم ہے، اور اگر یہ نہیں تو ساری عمارت منہدم ہو گئی. ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے، فتنے ہیں ہمارے ارد گرد اطراف کے اندر، یہ فتنے ہیں کہ جو منڈلا رہے ہیں، اور ایک ایسی فتنہ ہے جو صحابہ کرام کا سب شرم کرتا ہے، صحابہ کرام کی شان و بیعدلی کرتا ہے. دیکھیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہم کسی کو بھی اپنی پسند سے نہیں مانتے. ہم کسی کو بھی اپنی پسند سے، ذرا زور سے کہیے، ہم کسی کو بھی اپنی پسند سے، ہمارے ہاں ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہماری پسند نہیں ہے، ہمارے ہاں ماننے یا نہ ماننے کا معیار رسول اللہ کی پسند ہے. ہم کسی کو اپنی پسند سے نہیں مانتے، ہم جس کو مانتے ہیں حضور کی پسند سے مانتے ہیں. ارے وہ عبداللہ بن ابی، عرب کا رہنے والا، عربی بولنے والا، عربی لہجہ، حضور علیہ السلام کے اسی شہر میں رہنے والا، ہم کہتے ہیں بدبخت ہے. کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے حضور نے جس کو ناپسند کیا ہم اسے ناپسند کرتے ہیں. لیکن وہ حبشہ سے چلنے والا، سیاہ رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا حضور علیہ السلام کی صحبت میں آئے اور حضور علیہ السلام نے پسند کی نگاہ فرمائی، وہ بلال حبشی بن گئے. ہم کہتے ہیں بلال حبشی ہمارے مقتدی نہیں، پیشوا بھی بن گئے. کیونکہ جس کو حضور پسند کرتے ہیں اس کو ہم نے پسند کرنا ہے. تو بتائیے حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ حضور کے صحابی ہیں. اور بھائی آپ اپنا حساب کتاب لکھوانے کے لیے کسی ایرے غرے نتو خیرے کو نہیں لگتے، اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں پہلے. ہمارے ہاں اکاؤنٹنٹ رکھا جاتا ہے. اکاؤنٹنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حساب کتاب کرتا ہے تو اس کو، جس کو ہم رکھتے ہیں قابل اعتماد شخص کو رکھتے ہیں کہ جو ہمارے حساب کتاب میں غلطی نہ کرے، صادق ہو، امین ہو. ہم چاہتے ہیں ایسا بندہ ہمارا حساب کتاب لکھے.
اور رب نے جس سے قرآن لکھوانا آپ کو اپنے حساب کتاب کو لکھنے کے لیے ایک قابل اعتماد شخص کو رکھے ہیں، اور اللہ نے قرآن کو لکھوانے کے لیے ایک بے اعتماد شخص پر اعتماد کر لیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو اللہ کے بھی پیارے ہیں، رسول اللہ کے بھی پیارے ہیں۔ تو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بھائی یہ نعرہ ہمارا عقیدہ ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ بھائی آپ نے اگر میری محبت چاہیے ہو، اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے اور وہ کہے کہ حضرت آپ سے تو محبت کرتا ہوں مگر اس سے محبت نہیں کروں گا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ بھائی اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار بن جاتا اور وہ کہے حضور میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا، لیکن وہ اگلے لمحے کہے اس سے محبت نہیں کروں گا جس سے آپ کرتے ہیں، تو بتائیے وہ بدبخت شخص میری محبت سے محروم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، وہ میری محبت سے محروم ہو گیا نا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ سے کروں گا لیکن جس سے آپ کرتے ہیں اس سے میں نہیں کروں گا۔ تو میں کہوں گا کہ پھر تیار ہو جا بھائی، میری محبت تجھے کو ساری زندگی نہیں مل سکتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ تم حضور سے اگر محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں ان سے بھی محبت کرنی ہوگی جن سے حضور نے محبت کی ہے، جن کو ہادی مہدی حضور نے لقب دیا، جن کو علم حضور علیہ السلام کے سر سے ملا ہو، تو میں اس کو بھی رسپیکٹ دینی ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم اس تناظر کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، آپ علمی اعتبار سے اپنی شان و عظمت کے لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہیں، اور تقوی کے لحاظ سے بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ تو لہٰذا ہم ہر صحابی نبی، ہر جتنے صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے صرف محبت نہیں کرتے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، یہ سب حق پر ہیں، یہ سب حق پر ہیں۔ آخری بات ٹھیک ہے، اپنی ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مقام یوں بھی بیان کیا، فرمایا لوگوں سنو، اب دیکھیے صحابہ کرام کون ہیں؟ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کے عمل کا وزن اس قدر بھاری ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ اچھا کوئی کر سکتا ہے اتنا سونا خیرات؟ نہیں کر سکتا بھائی۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ اتنی اونچی شان بیان کی تھی۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، ہم نے کہا کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی حضور بیان کر رہے ہیں۔ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو سمجھانے والی ہے وہ اہم ہے، وہ ضروری ہے۔ پر میں تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی اس کے عوض آدھا کلو جو نصف سا جو خیرات کرے، صرف ایک طرف پورا احد پہاڑ کے برابر سونا، دوسری طرف صرف نصف سا کھجوریں ہیں جو بھی دے لے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے صحابی کے آدھے کو بھی نہیں ہو سکتا۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، حضور نے فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے عمل کے وزن کو بڑھا دیا تھا؟ دراصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سر کے آنکھوں سے حضور کو دیکھا تھا۔ حضور کو دیکھنا اتنی بڑی بن گیا کہ صحابہ کرام کے عمل کے وزن کو بڑھا دیا گیا۔ حضرت صحابہ سارے کے سارے اس میں داخل، اور اسپیشلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ رب
العزت ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت نصیب فرمائے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا اقرار بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بز میں ہدایت میرا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت میرا لام شمش بز میں ہدایت میرا ہو سلام سبحانی چمکتا چاند جی سوہانی گھڑے چمکتا چاند حسن افروز سے ساتھ ہو سلام مصطفیٰ جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، ایسے بھی خدمت لا یا ذکر رسول یہ سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اللہ میرا شکر کہ تیرے محبوب کی یاد کی محفل میں ہمارا آنا ہوا، قبول فرما۔ کسی بھی حوالے سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما، اور اس میں جو رحمتیں انوار و تجلیات سے ہیں، اس میں جو ثواب آئے ہیں، جو ثواب جمع ہوئے وہ سب بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے اللہ قبول فرما، اور یقیناً بارگاہ مصطفی میں پیش کرنے پر وہ ثواب کا درجہ بہت بلند ہوا، اور حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام رسول فرما۔
حضور کے وسیلے سے تمام صحابہ کو پیش کرتے قبول فرما، تمام ازواج مطہرات اہل بیت کرام کو پیش کرتے اللہ قبول فرما، شہدائے کربلا کو پیش کرتے قبول فرما، شہداء روحانی قندیل نورانی شہباز نامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز کو پیش کرتے قبول فرما۔ اس کا ثواب تمام اولیاء اعظام علماء کرام کو بالخصوص کوئٹہ میں جو شہداء شہید ہوئے، اے اللہ میلاد کے جلوس میں جانے والے دیوانے آج تیرے درگاہ میں اللہ ان کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ پیارے اللہ جن حرامیوں نے یہ حرکت کی ان سب کو نیست و نابود فرما، ان کو جنہوں نے میلاد کے جلوس پر اس طرح کا بم دھماکہ کیا، یہ اللہ ان کو ہلاک فرما، یہ اللہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، اور جن اشخاص کے افراد جو اس جگہ سے عالم جاودانی کی طرف جامع شہادت کو نوش کر رواں ہوئے، ان سب کو جنت الفردوس میں حضور کا قرب اور حضور کا فیض عطا فرما، اور وہاں پر اے اللہ راحت اور سکون اور اے اللہ عطا فرما۔ یقیناً ان کے گھر والوں کے لیے صدمہ عظیمہ ہے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور وہاں کی سعادت اور بشارت کی کیفیات ان کے قلب میں نازل فرما، اور یا الہ العالمین ہمارے وہ افراد رجسٹر پارک میں جامع شہادت نوش کر چکے تھے، اللہ ان افراد کے بھی درجات کی بلندی عطا فرما۔ یا الہ العالمین میلاد مصطفیٰ میں آج آنے والے تیرے دیوانے آئے ہیں، یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، سب کے دلوں میں حضور کی محبت میں اضافہ فرما، اتنا اضافہ فرما کہ عقیدہ اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہنے اور نسل ہماری اسی پر تیرے عشق میں مچلنے، تیرے محبوب کے عشق میں مچلنے والی ہماری نسلوں کو اسی کیفیات میں ہمیشہ جاگزی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بد عقیدی سے، بد مذہبیت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، کفر سے، شرک سے، گمراہیت سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور مأمون فرما۔ پیارے اللہ تیری محبوب کی محفل کو ہمارے حاجی احسان صاحب سجا رہے ہیں، دیگر پیارے کے ساتھ مل کر سجا رہے ہیں گھر والے، یا اللہ اس کی برکتیں ان کو گھر والوں کو سب کو عطا فرما، یا اللہ اس کی برکت سے ان کے رزق میں بہت بہت خوشحالی اور برکت عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد، دلوں کو شاد اور گھروں میں سکون اور امن عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو بھی عزیز جو اس دنیا سے گئے ہیں آج قبر میں ہیں، ان کو وہاں پر حضور کا فیض شفاعت اور دیدار بار بار عطا فرما۔ یا الہ العالمین حاجی احسان صاحب کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ حاجی مبارک شاہ صاحب ان کے، اے اللہ دیگر ہمارے حاضرین کے لواحقین جو آج قبر میں ہیں ان کی قبر پر چھما چھما انوار کا نزول فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہماری روح جائے گی، سانسیں ایک ایک کر کر نکلیں گی، سکرات کا وقت آئے گا، اس وقت اے اللہ دیدار مصطفیٰ ہمیں عطا فرمانا، اس وقت اے اللہ وہاں کی بشارت عطا فرمانا، وہاں کی وحشت سے، وہاں کے خوف سے ہمیں محفوظ فرمانا، اور شدت سکرات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اے اللہ سکون اور راحت کے ساتھ، اور اے اللہ آسانی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، یہ اللہ نعمتوں کی کثرت کے ساتھ، شکر کرنے والی زبان کے ساتھ، ذکر کرنے والے دل کے ساتھ، اور تیری یاد کرنے والی آنکھوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اے اللہ جب موت دے تو زبان پر کلمہ ضرور عطا فرمانا۔ پیارے اللہ کئی بیمار حاضرین میں بھی ہیں، ان بیماروں کو شفا یابی عطا فرما، وہ اور ہم سب کو محفوظ و مأمون فرما۔ اے اللہ آنے والا جو بھی مرادیں لے کر آیا ہے پیارے اللہ میلاد مصطفیٰ میں سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین حاجی صاحب کی اے اللہ جن کی بھی اولاد نہیں، حضور تو وہ میرے محبوب ہے کہ اس سال آئے، اللہ نے سارا سال بیٹے عطا کیے، آج ہم پیارے محبوب کا وسیلہ دے کر عرض کرتے کہ جن کو اب تک بیٹے نہیں، اولاد نہیں، میرے محبوب تو عالم سب کے سب کو اولاد، جو ہمارے گھروں میں موبائل، نیٹ، وائی فائی اور موبائلوں میں جو بچے لگے ہیں، کارٹونوں میں لگے ہیں، ڈراموں میں لگے ہیں، یہ اللہ تیری پناہ مانگتے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ اللہ یہ یہود کی سازش
سازش یہ حدود کی سازش جس کی سازش ہے یا اللہ ان کو ناکام فرما ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرما بد نگاہی سے محفوظ فرما اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرما لمحہ لمحہ اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ جام عطا فرما تیری محبت میں تیرے محبوب کی محبت میں فریفتگی عطا فرما یا الہ العالمین یا مصطفیٰ ہمیشہ اپنانے اور تصور مدینہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما کوئی کتنے کچھ تصورات ڈالے امریکہ یہود منود یہ کچھ بھی تصورات ڈالنا چاہے کوئی بے حیائی ڈالنا چاہے کوئی کچھ بھی ڈالنا چاہے اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت مدینے والے کی تصور سے گم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یاد مصطفیٰ اپنانے اور طرز مصطفیٰ اپنانے کی سنت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرما یقیناً محفل میلاد میں میرے خیال سے لنگر بھی ہوگا ماشاءاللہ یہ لنگر سب کے لیے ہے پیارے اللہ یہ لنگر میلاد یقیناً برکت والا اس کا ایک ایک دانہ برکت والا ہے اس تصور اس توجہ سے ہمیں کھانے کی توفیق دے کہ اس کی برکت سے اندر کی تمام بیماریاں ختم فرما اور ہر ایک دانہ کو ہمارے وجود میں نور بننے کی توفیق عطا فرما اور ہر ایک دانہ کی برکت سے ہمارے وجود کی گناہ اور اسی طرح کی کثافتیں اسی طرح کی گناہ کی جو بھی کیفیات ہیں سب کو ختم کر کے حضور کی محبت سے ایمان کی حلاوت سے ایمان کی چاشنی سے اور ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو ہمارے ذہن کو سرشار اور آباد ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے وہ بندے جو ابھی محفل میلاد میں آئے ان میں کئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ان کو بھی اور ہم کو بھی جس نے نہیں پڑھی ان کو عشاء کی نماز بھی ضرور اور فجر کی نماز بھی ضرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس مقابلے میں شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ و معمول فرما یا الہ العالمین اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اور ضروری ہے رزق میں برکت دے کشادہ رزق عطا فرما مہنگائی سے نجات عطا فرما کہ الیکٹرک کو ہدایت یا سزا عطا فرما یا الہ العالمین اے اللہ بجلی کے مسئلوں سے عوام کو آسانی عطا فرما اے اللہ آئین کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں ملک کے حوالے سے اے اللہ ملک پاکستان کو تمام پریشانی سے نجات عطا فرما اے اللہ تیری طرف ہم سب کو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما علامہ اسرار صاحب یا اللہ ان کے علم میں ان کے عمل میں اضافہ فرما ان کی امامت میں ان کی تلاوت میں ان کی عبادت میں ان کے ذوق میں ان کے ذکر میں مزید اضافہ فرما ہم سب کو میرے مرشد سید غلام حسین شاہ قمر والے یا اللہ میرے مرشد کے مزار کا چھپا چھپا باہر کا نزول فرما ان کے مزار چھپا باہر کا نزول فرما ان کے بے سبب پر چلنے اور ہر ایک مرشد کے بے سبب پر چلنے کی توفیق عطا فرما حاسدین کی حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے اور غیبت کرنے والوں کی غیبت سے تہمت لگانے والے کی تہمت سے ہر شریر کے شر سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما سکون والی راحت والی برکت والی اللہ کی محبت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی اللہ والوں سے محبت والی اور علماء کی قدر والی زندگی عطا فرما بدبختی سے محفوظ فرما اے اللہ دل تو چاہ رہا ہے مانگنے کا مگر بھی لگتا ہے کہ کوئی کہے گا مولانا نقشبندی کے ہاتھ میں یہ کیا پکڑا دیا یہ ہاتھ روکتا نہیں چپ ہوتا نہیں مگر اللہ جو مانگا وہ عطا فرما جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے ہمارے لیے اچھا ہے اور بہت اچھا ہے وہ ہمیں عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ